بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحکم اور اس کی بیوی پیدل جا رہے تھے۔ راستہ ہموار اور دشوار تھا۔ ان کے ایک طرف دریا تھا۔ انہیں گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ گھوم کر دیکھا، 2 گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے۔ ذرا اور آگے آئے تو الحکم نے انہیں پہچان لیا۔ سواروں نے تلواریں نکال لی تھیں۔ اس سے ان کے ارادے کا پتہ چل گیا۔ الحکم نہتا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ ہتھیار ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ دریا میں کود جاؤ، بیوی نے کہا۔ پانی گہرا ہے، الحکم نے کہا، تیز بھی ہے، وہ گھوڑے دریا میں ڈال دیں گے۔ میں کہتی ہوں دریا میں کود جاؤ، بیوی نے یوں کہا جیسے اسے خدا سے اشارہ ملا ہو۔ بچے کو تم پکڑو، میں اس کے بغیر تیر سکوں گی۔ الحکم نے اس سے بچہ لیا، اسے ایک ہاتھ پر اٹھایا اور دریا میں اتر گیا۔ بچے کو پانی سے اوپر رکھا، وہ ایک ہاتھ اور ٹانگوں سے تیرنے لگا۔ اس کی بیوی بھی دریا میں اتری۔ دریا کا رخ ادھر ہی تھا جدھر وہ جا رہے تھے۔ سواروں نے گھوڑے کنارے پر روکے اور انہیں للکارا، مگر وہ دریا کے وسط میں چلے گئے تھے۔ آگے پانی کم گہرا تھا، وہ نکل گئے۔ ایک شہر میں وہ داخل ہوئے تو ہر کسی کی نظریں ان پر اٹھتی تھیں۔ یہ الحکم کی بیوی کی کشش تھی۔ چونکہ کپڑوں سے دونوں غریب اور پردیسی لگتے تھے، اس لیے لڑکی لوگوں کو اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ مفلس کی بیٹی کو کوڑیوں کے داموں خریدا بھی جا سکتا ہے اور اسے بے خوف و خطر اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس لڑکی کی خوبصورتی کا ہی کرشمہ تھا کہ قرار الحکم کو گھوڑوں کے ایک بہت بڑے سوداگر کے محل جیسے مکان میں ملازمت مل گئی۔ ملازمت کے ساتھ اسے استبل کے ساتھ ایک جھونپڑا بھی دے دیا گیا۔ الحکم استبل میں کام کرنے لگا۔ اس کی بیوی بچے کی خاطر جھونپڑے میں رہتی، لیکن اسے زیادہ دن فارغ نہ رہنے دیا گیا۔ اسے محل میں کام کرنے کے لیے بلا لیا گیا۔ اسے ایک بڑھیا کے سپرد کیا گیا جس نے اسے نہلایا اور اسے اپنے پاس سے ایسا لباس پہنایا جس میں اس کے بازو اور اوپر سے گردن اور سینے کا بالائی حصہ عریاں رہے۔ یہ شہزادیوں کا لباس تھا جو اسے پسند نہ آیا، لیکن بڑھیا نے اسے کہا کہ آقا گندی خادمہ کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے یہ لباس پہن لیا۔ اس میں اسے خود شک ہونے لگا کہ وہ خانہ بدوشوں کی بیٹی نہیں۔ اس کے بال دھل کر نکھرے اور اس کے شانوں پر بکھرے تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بال ریشم جیسے ملائم اور چمکدار ہیں۔ بڑھیا اسی وقت اسے آقا کے پاس لے گئی۔ ادھیڑ عمر آقا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کے اشارے پر بڑھیا باہر نکل گئی۔ آقا نے لڑکی کو قریب بیٹھنے کو کہا۔ لڑکی کھڑی رہی۔ وہ آقا کی نیت سمجھ گئی۔ آقا نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا تو وہ بازو چھڑا کر پرے ہٹ گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خانہ بدوشوں کی لڑکی ہو، آقا نے کہا، مگر اپنے آپ کو تم کسی بادشاہ کی بیٹی سمجھتی ہو۔ میں تم پر حکم نہیں چلا رہا، انعام دوں گا، شہزادی بنا کے رکھوں گا۔ لڑکی دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ آقا کے چہرے پر غصہ صاف نظر آنے لگا۔ میں سونے کے دینار ٹھکرا کر آئی ہوں، الحکم کی بیوی نے کہا۔ اپنے آپ کو نیلام کرنا ہوتا تو شادی نہ کرتی، دریا تیر کر پار نہ کرتی۔ تم اپنی 10 بیٹیاں میرے خاوند کو دے دو تو بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ خاوند سے ہاتھ دھو بیٹھو گی لڑکی، آقا نے کہا۔ بچے کو ترستی رہو گی، ادھر آؤ۔ وہ باہر نکل گئی۔ آقا نے غصے سے گرج کر بڑھیا کو بلایا۔ اس کے خادم بھی بھاگے آئے اور حرم کی 2 عورتیں بھی آ گئیں۔ اپنے آقا کا غصہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ شرما رہی ہوتی تو اور بات تھی۔ آقا نے کہا، وہ میری توہین کر گئی ہے، ہم اسے گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ ایک خادم نے کہا۔ نہیں، آقا نے کہا، اس خانہ بدوش بھیکارن کو وہ سزا دوں گا کہ جس سے میرے گھر میں سب عبرت حاصل کریں۔ اس نے اپنے 2 خاص آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا، وہ جھونپڑا دیکھ لو جس میں یہ بدبخت لڑکی رہتی ہے۔ آج اس کے خاوند کو قتل کر دو اور لڑکی کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بچے کو تم جہاں چاہو بیچ دینا۔ حرم کی جو 2 عورتیں وہاں موجود تھیں، انہوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا۔ دونوں کے ماتھوں پر شکن آئے۔ آقا غصے سے پھنکار رہا تھا۔ کوئی شہزادی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، کمبخت خانہ بدوش کی یہ جرت۔ سب چلے جاؤ۔ الحکم کے قتل اور اس کی بیوی کی اغوا کا وقت رات گہری ہونے کے بعد کا رکھا گیا۔ سورج غروب ہوا تو الحکم اپنے جھونپڑے میں آیا۔ اس کی بیوی اپنے کپڑوں میں تھی۔ وہ بڑھیا کا پہنایا ہوا ریشمی لباس اس کے کمرے میں پھینک آئی تھی۔
وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے خاوند کو آج کی واردات بتائے یا نہ بتائے، مگر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں ایک اور دن بھی نہیں گزارے گی۔ اسے خاوند کو وجہ بھی بتانی تھی کہ وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آج رات اپنے خاوند کو آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے اور بچہ بھی اس سے چھن جائے گا۔ اس نے الحکم کے آگے کھانا رکھا تو جھونپڑے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس نے جھونپڑے کا دروازہ بند کر دیا اور الحکم سے کہا، کھانا ختم کرو اور اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لو اور یہاں سے نکل جاؤ، شہر میں نہ ٹھہرنا۔ یہ عورت ان دو میں سے ایک تھی جو آقا کی گرج سن کر اس کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ آقا کی منظور نظر تھی۔ انہوں نے الحکم کی بیوی کی جھلک دیکھی تھی، تو انہوں نے جب آقا کا یہ حکم سنا کہ الحکم کو قتل اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا جائے، تو دونوں نے تنہائی میں میاں بیوی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں کو اپنا اپنا لڑکپن یاد آ گیا۔ انہوں نے شادی کے خواب دیکھے تھے، مگر اس شخص کی بے نکاحی بیویاں بنی۔ یہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ یہاں دولت اور اثر و رسوخ کی حکومت تھی۔ اثر و رسوخ اسے حاصل ہوتا تھا جس کے حرم میں رونق زیادہ ہوتی تھی۔ ان دونوں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا۔ گناہوں کی دنیا میں آ کر وہ سراپا فریب بن گئی تھی۔ انہوں نے آقا کو حاکموں میں مقبول بنانے کے لیے اپنے جادو چلائے تھے۔ حرم کی سازشوں اور سیاست میں وہ پیش تھی اور اپنی خوبیوں اور فریبکاریوں کی بدولت آقا پر چھا گئی تھی، مگر ان کے اندر وہ عورت مر نہ سکی جو ایک خاوند اور مسرتوں سے مخمور ازدواجی زندگی کی متمنی ہوتی ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضے دبائے نہ جا سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اور معصوم لڑکی جو ایک دودھ پیتے بچے کی ماں بھی ہے، غریب اور پردیسی بھی ہے، ایک انسان کی ہوس کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ خود تو لڑکپن میں معصومیت اور اپنے خوابوں کو بچا نہیں سکی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ تو خدائے ذوالجلال کا تھا۔ اس بچے کی ماں گناہ کے پرستاروں سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے خدا نے ان دو عورتوں کو سبب بنایا جو گناہوں میں ڈوب چکی تھی۔ یہ الحکم کی بیوی کے ایمان کا کرشمہ تھا۔ میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتی، اسے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتی، عورت نے کہا۔ فوراً نکل جاؤ، اور وہ چلی گئی۔ الحکم نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے اسے بتا دیا کہ آج دن اس پر کیا گزری ہے، مگر الحکم سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی نے اسے کہا کہ اٹھو چلیں۔ الحکم چلنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یہ عورت اس گھر کی خادمہ معلوم ہوتی ہے، یہ کسی اور نیت سے یہاں آئی تھی۔ الحکم نے کہا کہ وہ آقا سے ملے گا۔ بیوی ضد کرنے لگی کہ انہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ دو آدمی جنہیں قتل اور اغوا پر معمول کیا گیا تھا شراب پی رہے تھے۔ ہتھیار ان کے پاس تھے۔ ایک غریب کا قتل اور اس کی بیوی کو اٹھا لانا ان کے لیے کوئی مہم نہیں تھی۔ انہوں نے شام سے پہلے جھونپڑی دیکھ لی تھی۔ انہیں کسی قانون کا ڈر نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہیں انعام ملنے کا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اٹھے اور الحکم کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ وہ ہنستے کھیلتے جا رہے تھے۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لڑکی کو پکڑ لینا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا۔ ایک نے گرج کر کہا، اٹھوئے، مگر اندھیرے میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی۔ انہوں نے ایک بار پھر للکارا۔ اب یہ بھی خاموشی رہی۔ اندھیرے میں ٹٹولا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شاید غلط جھونپڑے میں آ گئے تھے۔ وہ دوسرے جھونپڑے دیکھنے چلے گئے۔ الحکم اور اس کی بیوی شہر سے نکل گئے تھے۔ ہم پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے، الحکم نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مایوس نہ ہو میرے بچے کے باپ، اس کی بیوی نے کہا۔ تم یہ تو نہیں مانتے کہ مجھے خدا کی طرف سے اشارے ملتے ہیں؟ مجھے خدا کی ذات پر یہ اعتماد ہے کہ ہم گناہ گار نہیں تو ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں۔ میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جس کا اشارہ مجھے قرآن سے ملا ہے۔ تم پاگل ہو، الحکم نے اسے غصے سے کہا۔ خدا ہم پر اسی لیے ناراض ہے کہ تم دعویٰ کرتی ہو کہ تم نے پیغمبر کو جنم دیا ہے۔ یہ خبط دماغ سے نکال دو، قرآن کو تعویذ نہ سمجھو۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ تم سے شادی کر لی ہے۔ بیوی بدصورت ہو تو اچھی رہتی ہے۔ اب میں تمہاری حفاظت کروں یا کہیں کام کر کے تمہارا پیٹ بھروں؟ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، اس کی بیوی نے کہا۔ تم قرآن کے معنی بھی جانتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو۔ الحکم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل پر افسوس اور غصے کا قبضہ تھا۔ اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ واپس چلیں؟ الحکم نے پوچھا۔ کہاں؟
تمہارے قبیلے میں، الحکم نے جواب دیا۔ وہ لوگ وہیں ہوں گے یا کہیں مل جائیں گے۔ پھر کیوں نہ گھوڑوں والے آقا کے پاس چلے جائیں، اس کی بیوی نے کہا۔ میں اپنے جسم سے تمہیں بہت دولت کما دوں گی، تم آنکھیں بند رکھنا، یہی سمجھتے رہنا کہ تمہاری بیوی نیک اور پاک ہے۔ کیا تم مرد ہو؟ کیسے مرد ہو؟ میں اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی۔ پہلے یہ دعا کرو کہ بچہ زندہ رہے، الحکم نے غصے سے کہا۔ یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم کی طرح تمہیں کہے گا کہ میرے باپ، جو علم مجھے ملا ہے وہ خدا نے تمہیں نہیں دیا، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور دونوں چلتے گئے۔ اس کی حالت ہذیانی سی ہوئی جا رہی تھی، جیسے زبان بے قابو ہو گئی ہو۔ الحکم پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس رات سے ان کی زندگی خانہ بدوشی کی صورت اختیار کر گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کی بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی۔ سال 2 سال کچھ کما کر وہ کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانہ کر لیں، جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ 1 سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑی غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اسی عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا، سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو پہلا سبق نہیں دے رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو گزار لایا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا، جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔